اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج سپتمبر 1980 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ صافات کی آیت 158 سے ہو رہا ہے۔ 37/158۔ سابقہ آیات میں عہد جاہلیت کے عربوں کی توہم پرستیوں اور جہالت کا ذکر ہو رہا تھا۔ عربوں کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ تو جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ دیوی دیوتاؤں کو خدا بنا لینا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کر لینا، جنات پر اعتقاد کہ بڑی قوتوں کے مالک ہیں، یہ ساری دنیا میں یہ چیز پھیلی ہوئی۔ تو سب سے پہلے اولی مخاطب چونکہ عرب قوم تھے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی، ورنہ بات یہ ساری دنیا سے کہی گئی تھی۔ یعنی عجیب چیز ہے، دنیا کا کوئی مذہب لیجئے، اس میں کوئی نہ کوئی سپرسٹیشن، کوئی نہ کوئی سپر نیچرل ایلیمنٹ ضرور آئے گا۔ توہم پرستی کی کوئی چیز، فوق الفطرت کوئی باتیں، فوق البشر چیزیں مذہب کے بانیوں کے متعلق۔ اسلام میں، اور میں جب بھی اسلام کہوں گا تو اس کی سند قرآن کریم ہوگی۔ تو قرآن کریم آیا انسان کو علم اور بصیرت سے روشناس کرانے کے لیے اور جہالت اور توہم پرستیوں کو مٹانے کے لیے۔ اس میں ایک عنصر تو ایسا ہے جسے کہا جا سکتا ہے، کہا جا ہی نہیں سکتا بلکہ حقیقتاً وہ فکر انسانی سے ماورا ہے، وہ وہی ہے۔ جب میں نے کہا فکر انسانی سے ماورا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ فکر انسانی کی سمجھ میں نہیں بات آتی، بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ اس کا جو سرچشمہ ہے، وہ جو علم جہاں سے ملتا ہے، وہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے۔ براہ راست خدا کی طرف سے اس کے ایک برگزیدہ نبی کی طرف وہ منزل من اللہ تھا، اس کے اوپر اسے وہ علم براہ راست وحی طور پہ ملتا تھا۔ ایک یہ عنصر تو ایسا ہے۔ اس عنصر کی بھی یہ کیفیت ہے کہ ہمیں اس سے بات نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ملتا تھا۔ جو کچھ وہ ملتا تھا اس کے متعلق تاکید یہ ہے کہ اسے آپ غور اور فکر، شعور اور تدبر، علم اور بصیرت کی بنا پہ سمجھو۔ اس بنا پر اگر اس کی صداقت تمہاری سمجھ میں آ جائے تو اس پہ ایمان لاؤ، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف اتنی سی چیز کہ وحی کا سرچشمہ علم خداوندی ہے جو براہ راست ایک برگزیدہ ہستی کو ملتا تھا، اتنی چیز تو ہے قرآن کریم کی روح سے جو دین اس نے پیش کیا، جسے آپ مذہب کہتے ہیں، اس میں اتنا ایلیمنٹ، اتنا عنصر تو آپ اسے کہہ لیجئے، فوق الفطرت کہیے، فوق البشر کہیے، یہ اتنا حصہ تو اس کے اندر ہے۔ لیکن اس کا بھی میں نے یہ کہا کہ اس کا ثبوت جو ہے کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے، اس کا ثبوت عقل و فکر کی روح سے ملتا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے۔ وہ لوگ کہ جو اصطلاحاً مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے بھی جب غیر جانبدارانہ طور پر تعصب سے الگ ہٹ کر قرآن کریم پر غور و فکر کیا ہے، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ کسی انسان کی فکر کی تخلیق نہیں ہے۔ اس کا سرچشمہ علم کا ماورائے فکر انسانی ہے۔ غیر مسلم محققین وہی اس نتیجے پہ پہنچے۔ تو قرآن مسلم یا مومن تو کہتا ہی اسے ہے جو علی وجہ البصیرت قرآن کریم کی اس حقیقت کو پر یقین لے آئے، تسلیم کر لے، ثابت ہو جائے اس کے اوپر علم و بصیرت کی روح سے کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے۔
تو اب یہ اس درجے میں یہ عنصر بھی فوق الفطرت نہ رہا، وہ تو فکر انسانی کے تحت آ گیا. ہم اس پہ ایمانی صورت میں لائیں گے جب فکر انسانی اس کی تائید کر دے کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے. تو اتنا حصہ تو اس میں آپ کہیے، اس سے الگ کوئی اور چیز ایسی نہیں جو ذہن انسانی کی سمجھ میں آنے والی نہ ہو. تواہم پرستیوں کے کی جس قدر تاریکیاں تھیں قرآن نے سب مٹا دی. اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ عالم محسوسات جو تمہارا ہے، یہ کائنات فزیکل جسے آپ کہتے ہیں، اب تو اس کو فزیکل بھی نہیں کہنا چاہیے، اس سے بھی آگے چلی گئی ہے سائنس کی تحقیقات، لیکن بہرحال یہ عالم محسوسات جسے آپ کہیں گے، یہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو آپ پرسپٹیبل ہیں، نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہی جو 5 سینسز کہلاتی ہیں حواس خمسہ کی روح سے. لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو اس طرح سے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. یہ قوتیں ہیں. مثلا آج ہی سائنس اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جسے ہم یہ میٹر کہتے ہیں، ٹھوس مادہ، میٹیریل چیز جسے ہم یہ کہتے ہیں، ان کو بھی جب ریڈیوس کیا جائے، آہستہ آہستہ پیچھے لے جایا جائے، تو اس سے پیشتر تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایٹمز پر پہنچتا ہے، اور ایٹم کے معنی ہوتے تھے انہی، اور ایٹم سے مراد ہوتی تھی، یونان سے یہ بات چلی تھی ایٹم کے متعلق، ایٹم سے مراد ہوتی تھی ایسے ذرات کہ جو آگے تقسیم نہ ہو سکے. انہوں نے ایٹم اس کو تصور کیا تھا کہ کسی ایک لکڑی کو لے کے اس کے برادہ بنانا شروع کیجئے اور اس کے ذرات کو اتنا زیادہ تقسیم کرتے چلے جائیے، کاٹتے چلے جائیے کہ وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ آگے وہ ڈویزیبل تقسیم کے قابل رہے نہیں. ان کے نزدیک ایٹم اتنا ہی تھا، لیکن آج تو بات ہی اور ہو گئی. انہوں نے اس پہ آگے جا کے جب اس کو ریڈیوس کیا ہے تو بات یہ کچھ فنی سی آ جائے گی، سائنس کی آ جائے گی. اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں، وہ مالیکیول وغیرہ کے اوپر آئے. آج جس کو ایٹم کہتے ہیں نا، یہ وہ مادے کے چھوٹے چھوٹے ذرے نہیں ہوتے، یہ وہ توانائی ہے کہ جو آپ کے حواس خمسہ یا یہ فزیکل سینسز جو ہیں ان کی روح سے آپ کی گرفت میں آتی نہیں ہے، لیکن اس کے مظاہر ایسے ہیں کہ وہ تو ایک ایٹم کا بم پورے کے پورے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ایک ذرہ اس ایٹم کی توانائی کا انسان کو چاند پہ پہنچا رہا ہے. مواصلات کا کوئی ذریعہ آپس میں نہیں ہے، یعنی چاند کے اوپر کا انسان جو ہے اس کے دل کی دھڑکن ریکارڈ ہو رہی ہے زمین کی لیبارٹری میں. سوچئے راستے میں تو کوئی رسی تک بھی نہیں ہے. اب یہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ اس کا نام ہی پیور انرجی انہوں نے رکھا ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے جسے پیور انرجی کہا جاتا ہے. بجلی ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے بجلی، لیکن کیسے ہمیں معلوم ہوا ہے؟ وہ جو کوئی الیکٹریفائڈ آبجیکٹ ہوتا ہے نا، جس شے کے اندر وہ بجلی کی لہر ہوتی ہے، اس کو آپ ٹچ کرتے ہیں یا اس سے آپ دیا جلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں، جتنے کام بھی آپ لیتے ہیں، محسوس چیزوں میں جب وہ آتی ہے توانائی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے توانائی. اگر وہ اس محسوس شے میں نہیں آتی تو معلوم ہی نہیں ہوتا آپ کو. حالانکہ نام ہم اس کا روز لیتے ہیں اور اتنا استعمال اس کا عام ہو گیا ہوا ہے اب تو کہ ایک ذرا ذرا سی چیزیں بھی بجلی سے چلتی ہیں. بجلی الیکٹریسٹی کی جو توانائی ہے وہ کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ اس کے لیے ہزاروں طریقیاں محسوس کرنے کے. اس تو یہ توانائیاں ان کو انہوں نے پیور انرجی اس لیے کہا ہے کہ وہ مادی یا فزیکل یا طبعی شکل کے اندر موجود نہیں ہیں. وہ شکل ان کی ایسی ہے کہ جو آپ کی سینسز کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن مظاہر اس کے ایسے ہیں جن کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، وہ آپ کی سینسز میں آتی ہیں.
تو یہ اس قسم کی جو قوتیں ہیں جو نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ہے جن، جن کے معنی ہے نگاہوں سے اوجھل رہنے والی ہے، یا اس کے متعلق خود علاقہ کا مادہ جو ہے عربی زبان کے اندر اس کے یہ اتنے بڑے عظیم الجثہ کرے یہ فضا کی پہنائیوں کے اندر یہ معلق کھڑے ہیں، کھڑے ہی نہیں ہیں، اس قدر تیزی سے محو گردش ہیں کہ آپ ان کی گردش کی رفتار کو بھی نہیں ماپ سکتے آسانی سے۔ معلق جگہ میں یعنی فضا کے اندر جہاں کوئی ایسا ستون، قرآن نے کہا کوئی ستون جنہیں تم دیکھ سکو وہ نہیں ہوتا، کسی سہارے کے بغیر کروڑوں کی تعداد میں، اور اتنے بڑے تو ان کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ اتنے جو کرۂ ارض ہمارا ہے یہی کوئی چھوٹا نہیں، قریب سورج جو ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اس سے، اور یہ سورج بمائے اپنے پورے 7 کروں کے نظام فلکی جسے کہتے ہیں، ان کے متعلق یہ فلکیات والے کہتے ہیں جیسے ریگستان میں ریت کا ایک ذرہ ہو، یہ اتنے ہیں یونیورس کے اندر، اتنے عظیم الجثہ کرے فضا کی پہنائیوں کے اندر اس قدر تیزی سے محو گردش ہیں، وہ نہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ نیچے گر پڑتے ہیں، نہ اوپر اٹھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام ہم نے رکھا ہے مرکز ثقل، قوت ثقل، یعنی وہ جو باہمی کشش ہے ایک دوسرے کی، ہم نے سمجھنے کے لیے یہ چیز کہی ہوئی ہے، کسی کو پتا نہیں کہ وہ جو قوت ہے ثقل کی، کشش ثقل جسے کہتے ہیں، وہ کشش ثقل ہے کیا کسی کو علم نہیں ہے، سمجھنے کے لیے نام ہم نے رکھ دیا ہے، کیونکہ اب تجربوں نے بتایا ہے کہ ایک خاص بلندی کے اوپر جا کے زمین کی وہ کشش ختم ہوتی ہے، کسی اور کرے کی کشش شروع ہو جاتی ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ساری قوتیں، یہ عربوں کی زبان میں ان کو ان دیکھی قوتیں کہتے تھے، انویزیبل قوتیں کہتے تھے۔ اب اس کے لیے انہوں نے اپنے ہاں یہ تقسیم کر رکھی تھی کہ جو تو نیک کام کرنے والی، بھلائی کرنے والی قوتیں ہیں ان کو وہ ملائکہ کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، معصوم بچاری شرارت کر ہی نہیں سکتی، اور یہ جو وہاں اسی قسم کی وہ قوتیں، یہ جو تخریب کرتی تھی، بیماریاں لے آتی تھی، چمٹ جاتی تھی، ڈھا دیتی تھی عمارتوں کو، آندھیاں آ جاتی تھی، طوفان ہوتے تھے، ان کو وہ جنات کہتے تھے، وہی انویزیبل قوتیں، نام رکھے ہوئے۔ اب یہ جو چیز ہے، انسان جب اپنے ذہن انسانی جب اپنے عہد طفولیت میں تھا تو وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوتا کیسے ہے، بادل کیسے گرجتا ہے، بجلی کیسے کڑکتی ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، طوفان کیسے آتا ہے، حتیٰ کہ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ چیچک کیسے آتی ہے، وبائی امراض کیسے آتے ہیں، اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا، بخار کیسے چڑھتا ہے یہ پتا نہیں تھا۔ ویدوں اور اپنشدوں کے اندر ان کو بھی دیوتا تسلیم کیا گیا ہے، بخار کو دیوتا تسلیم کیا گیا ہے۔ انہیں تو یہ بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ نائی کا اس طرح جو ہے یہ شیو کیسے کرتا ہے، اس کو اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتے تھے، گلا کاٹ دیتا تھا نا۔ یعنی عہد طفولیت میں انسان کے ذہن کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کے لیے طریقہ کیا تھا بچنے کا؟ وہ انسان نے ایک ہی طریقہ سمجھ رکھا تھا کہ ناسز آئے راہ چو بینی بختیار، آکلا تسلیم کردن ہوشیار۔ کبھی کبھی یہ جس زمانے میں بچپن میں ہم یہ پڑھتے تھے سادی کو، گلستان وغیرہ کو، پہلے یہی پڑھائی جاتی تھی، تو اس قسم کی جو چیزیں اس میں آتی تھی نا کہ اگر شاہ روزرا گوید شب استی باعت گفت ہینت ماہو پرویں، بادشاہ اگر کہے دن کو رات کا کہو سبحان اللہ صاحب، یہ دیکھو چاند چڑھا ہوا یہ تارے ہیں۔ ناسد آئے راچو بینی بختیار، آکلا تسلیم کر دیں ہوشیار۔ نالائق ناہنجار انکوالیفائڈ کو جو
کسی طرح سے وہ اقتدار کو سنبھال لے اور آ جائے تو اس وقت عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے سامنے جھک جایا جائے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا تعلیم دے رہا ہے یہ شخص۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس دور میں تھا وہ شخص جب اس کو یہ تعلیم دینی پڑی۔ یہ جو دور تھا یہ ذہن انسانی کا ابتدائی دور ہے کہ جس کو صاحب قوت دیکھو اس کے لیے اور طریقہ نہیں ہے، جھک جاؤ اس کے سامنے، ہاتھ جوڑ دو، ڈنڈوت بجا لے آؤ، پرستش کرو اس کی، یہ جو لفظ ہے پوجا کرو اس کی کہ اس کو رحم آ جائے۔ کیا بات ہے، رحم آ جائے۔ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ ہی صورت سے تڑپا، اس کو پیار آ ہی گیا۔ وہ پیار لانے کے لیے ان کے دل کو تڑپاتے تھے۔ اس کو پرستش کا عہد کہتے ہیں، ایج آف ورشپ۔ علم الانسان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے پوری تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار مقرر کر رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا دور ہے ایج آف ورشپ کا، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر ان میں کچھ زیادہ کاریگر لوگ اٹھے، کاروباری ذہنیت کے، انہوں نے کہا کہ ان جہلاء کی اس توہم پرستی کی عقیدت کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے۔ وہ چاند سورج ستاروں کو پوجتے تھے تو وہ تو ایکسپلائٹ کوئی نہیں کرتا تھا نا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ قوتیں ہمارے قابو میں، ہم ان سے کام لے کے دے سکتے ہیں تمہیں، یہ لو تعویذ، یہ لو تاگا، یہ لو منتر، یہ لو ورد، یہ لو وظیفہ، کچھ تم کرو کچھ ہم کرتے اور لاؤ اس کے لیے۔ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، ان کے لیے مانگتے۔ قرآن یہ کہتا ہے نا مذہبی پیشواؤں کا کہ عجیب چیز ہے، کچھ تو یہ براہ راست کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ، باقی جو ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں تمہارے مردے کو پہنچانا ہے یہ بھی ہمیں دے جو، ڈاکخانے میں پارسل جمع کرا دو۔ تو وہ یہ انداز انہوں نے اختیار کیا کہ ان قوتوں سے کام لینے کے لیے ہمارا ذریعہ اختیار کرو، اب یہ بزنس کے لیے دکانداری شروع ہو گئی۔ اسے ایج آف میجک کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے وہ پرستش جو ہے اس میں بھی ذریعہ جو ہے کوئی میٹیریل یا مادی نہیں ہوتا، یعنی آپ ہاتھ جوڑتے ہیں، ڈنڈوت بجا لاتے ہیں تو اس کا کچھ اثر اس سے پیدا کرتے ہیں آپ، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دھکا دے کے دھول مار کے گردن پکڑ کے جھکا لیتے ہیں، طبی طور پہ نہیں اس کو جھکاتے، غیر طبی طور پہ اس کو جھکاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو میجک آئی آگے، جادو کی کا دور، اس کے اندر یہ جتنی چیزیں وہ اس زمانے کے وہ منتر جنتر اپنشد، یہ ان کی رسومات، اس کے بعد آپ کے ہاں میں آؤں گا ادھر ورد وظیفے، یہ کس طرح سے کرتے ہیں، کوئی طبی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے یہ آرام ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر تو دوائی دیتا ہے بخار کو آرام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ 4 لفظ پڑھتے رہو اس سے آرام ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی غیر مرئی چیزیں ہیں۔ یہ ساری توہم پرستیاں چلی آ رہی تھی پوری انسانیت کی دنیا میں، مذہب کی دنیا کے اندر، اور اس زمانے میں تو مذہب ہر جگہ مذہب ہوتا تھا، اس کی شکلیں کچھ بدل جاتی تھی، رنگ بدل جاتا تھا، مذہب بھی ہوتا تھا۔ یہ بالکل لامذہبیت والے تو کبھی ایک آدھ کہیں یونان کے اندر اس قسم کے نکل آتے تھے، وہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ مذہب کی دنیا جو تھی وہ ساری توہم پرستیوں کے اوپر مبنی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے قرآن کریم نے استغاثہ دی کہ یہ باسط اس لیے ہوئی ہے کہ یہ تمہاری گردنوں میں جو انہوں نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں ان پروہتوں نے اور مذہبی پیشواؤں نے، تمہارے سر کے اوپر جو یہ اتنے اتنے بڑے سل رکھے ہوئے ہیں، یہ زمین پہ خدا کا سایہ بننے والوں نے، خدا کے ایشور کے اوتار بننے والے ان راجاؤں اور بادشاہوں نے، یہ اس لیے آیا ہے ہمارا رسول کہ یہ ان سلوں کو اتار پھینکے گا، ان زنجیروں کو توڑ ڈالے گا۔ توہم پرستی اور فوق الفطرت کوئی چیز باقی نہ رکھی قرآن نے آتا۔ کتنی آزادی دلائی ہے اس نے انسانیت، یعنی جس
کا آغاز ہوتا ہے انسان کی داستان کا یہ کہہ کے کہ ملائکہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. اندازہ لگائیے اس کا مقام. یعنی جن قوتوں کو یہ اس وقت تک پوری عالم انسانیت جو تھی وہ انسان کے اوپر غالب مانتی چلی آ رہی تھی، ان کو اس کے لیے ان کے غلبہ سے ٹوٹنے کے لیے نہیں، ان کو راضی رکھنے کے لیے کبھی پرستش ہوتی تھی، پوجا پاٹ ہوتی تھی، کبھی ورد وظائف ہوتے تھے. لیکن تصور یہی تھا کہ یہ قوتیں غالب ہیں اور انسان اس سے مغلوب ہے. قرآن نے آ کے یہ پہلے ہی پارے میں پہلی ہی داستان آدم جہاں سے شروع کرتا ہے، فسجدوا، تمام جھک گئے اس کے سامنے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ. یہ غور فرمائیے، یہ پہلا ما ہی کچھ کم نہیں تھا کہ جو کچھ بھی کائنات میں ارض و سما کے اندر ہے، تو جمیعاً پھر اور کہہ دیا کہ اس میں ایکسیپشن ہی کسی چیز کی نہیں ہے، سب تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیے ہوئے ہم نے. انقلاب ہے یہ، کیا چیز ہے. ہم تو مصیبت یہ ہے کہ دین مذہب بن گیا ہمارے ہاں، کبھی اس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ یہ انقلاب عظیم کیا لایا تھا. بات اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی اپنی خدائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی، اس لیے یہ بات نہیں کرتے. ورنہ یہ نہیں کہ کوئی راز ہیں ڈھکے چھپے ہوئے جو کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں، ان کا باقی کچھ نہیں رہتا، نہ ملوکیت کا، نہ مذہبی پیشوائیت کا، نہ سرمایہ داری کا، نہ ورد وظائف کا. قرآن نے آ کے یہ انقلاب عظیم، زنجیریں توڑ دیں، سلیں اٹھا کے پھینک دی، انسان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب، فطرت کی قوتیں مسخر کر دی. ملائکہ اس کے سامنے جھک گئے، نات تو شے کچھ نہیں. یہ جو قرآن ذکر کرتا ہے نا اس زمانے کے یا جہلا کے ان عقائد کا، تو وہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ انسانیت ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے چلی آتی تھی. پہلے کہا کہ یہ ملائکہ کے متعلق کہتے ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، اس کی تردید کی. کہا یہ جنات کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا. یہ میں نے کہا کہ عربی زبان میں جن کا لفظ ہر اس شے یا قوت کے لیے بولا جاتا ہے جو نگاہوں سے مخفی ہو، انویزیبل، نظر نہ آ سکتی. یہ جسے اب تک بھی ہمارے اب جن کہتے ہیں نا، جو وہ چمٹ جاتا ہے اور یہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ بھی غیر مری ایک قوت تھی ان کے نزدیک. لیکن وہ انسان کا ذہن ابھی پیور انرجی جسے کہتے ہیں نا کہ میٹیریل کی شکل کے اندر وہ نہ آئے قوت، اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم بھی یہ الفاظ تو ہم نے یہ سیکھ لیے ہیں، ایٹامک انرجی، الیکٹرک انرجی، سمجھ ہم بھی ابھی نہیں سکتے کہ یہ انرجی ہوتی کیا ہے. وہ جب اپنے آپ کو مشہود کرتی ہے کسی پیکر کے اندر، اس مظہر سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ انرجی ہے. یہ پنکھا ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک قوت ہے جس سے یہ چل رہا ہے، وہ ہے کیا قوت؟ نام ہمیں پتا ہے، اس کا پتا ہے نہیں. انہیں بھی اس کا نہیں علم تھا کہ یہ کیا ہے، اسے وہ جن کیا کے پکار لیتے تھے. یعنی تقریبی طور پر جو قوتیں کام کرتی، اور جو ان کے لیے سمجھتے تھے کہ نیک ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، ان کو ملائکہ کہتے. ان سب کو خدا کی بیٹے بیٹیاں، دیوی دیوتا ہی تھے. وہ بھی ان کی پرستش ہوتی تھی، ان سے ڈرتے تھے، کامتے تھے، یہ کچھ وہ کرتے تھے. اب یہ چیز کہ یہ قوتیں کیسے حاصل ان کو ہوتی ہیں، تو خدا کے ساتھ ان کی نسبت جوڑتے تھے. میں نے کہا نا کہ وہ فرشتوں کو تو براہ راست کہتے تھے خدا کی بیٹیاں ہیں. ان کے متعلق بھی رشتہ داریاں جو تھیں وہ جگاتے تھے کہ وہاں سے یہ قوتیں اپنی لیتے ہیں. ساری توہم پرستی قرآن ان کی تردید کرتا ہوا چلا جاتا ہے. ہم بڑے فخر سے یہ چیز جو ہے ان آیتوں پہ آگے کہتے ہیں کہ قرآن نے ان توہم پرستیوں کو ختم کر دیا، اور جتنی توہم پرستیاں گنا رہا ہے قرآن ان سب میں ہم جکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جن آپ کے ہاں ہیں، روز کسی نہ کسی بیچاری بچی کو
جو ہسٹیریا کی مریض ہوتی ہے اس کو وہ چمٹ جاتا ہے. ڈھولکوں والے گاجوں والے آپ کے نکالتے ہیں اور روز ہی اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ اس نے اتنا عذاب اور تسکیہ دیا اس کو کہ وہ ماری گئی بیچاری بچی, مار مار کے مار دیتے ہیں اس کو. یہ اس طرف سے جن نکالنے والے آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ جہلا ہے اصل میں. جی جہلا نہیں ہے, جید علماء ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے عالم دین آپ کو نظر آتے ہیں آج بھی, اس سے پہلے بھی, سب ان جنات کو مانتے تھے. ان کے ہاں یہ جن پڑھنے کے لیے آتے تھے. ذرا ان کے ہاں کے یہ دیکھیے رویداد. دیوبند شریف جسے آپ مرکز کہتے ہیں, دارالعلوم, ساری دنیا میں یہاں کے علماء پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اکابرین دیوبند, اور ان کو گلابی وہابی بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں. وہابی کہتے ہیں ان کو جو ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے. وہ بھی مانتے ہیں جن کو وہابی بھی کہتے ہیں. یہ جنات وغیرہ جو ہے وہ بھی مانتے ہیں. یہ علماء دیوبند جن کو گلابی وہابی کہتے ہیں عام طور پر, ان کے ہاں تو یہ داستانیں موجود پڑھایا کرتے تھے. وہ یہی ابھی کل کے آج بھی ان کے ہاں کی یہ صورت ہے. یہ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم تو ابھی کل ان کی وفات ان کی ہوئی ہے. ان کی داستانیں پڑھیے, ان کی اپنی لکھی ہوئی کرامات پڑھیے. جن پڑھتا تھا جی. باقی بچوں کے اندر یعنی لڑکے کی ہے, طالب علم کی حیثیت سے آدمی کی شکل میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایک دن وہاں وہ بچے کھیل رہے تھے صحن مسجد کے اندر, وہ لکن چھپا کی جسے کہتے ہیں پکڑ لینے والی. وہ ایک لڑکا ایک دوسرے لڑکے کے پیچھے جو بھاگا, اس کو کہیں جگہ نہ ملی چھپنے کو, وہ لوٹے چلا گیا. اس کا طالب علم ساتھ لوٹے میں چلا گیا. اور وہ باقی بچے جو تھے ڈر کے مارے بھاگے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو مولوی صاحب آئے تو انہوں نے اسے آگے کہا کہ برخوردار آ جاؤ, لیکن اب چلے جاؤ, راز فاش ہو گیا ہے اب اصل میں. ہاں, لیکن وہ لڑکا تھا نا, اس کا دوست جو پاگا تھا, جاتے جاتے اس نے کہا کہ بھئی جا تو رہے ہو تم, لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کبھی اگر مدد کی ضرورت پڑی تو میری مدد کرو گے. کہنے کہ ہاں. یہ لو وہ سمسم کے 4 لفظ جو ہوتے ہیں نا, وہ تالا کھولنے والے, وہ اسے بتا گیا. یہ الف لیلا جو رات کو دکھاتے ہیں آپ بچوں کو, آپ ہنستے ہیں, یہ ہنسنے والی الف لیلا نہیں. ان علماء حضرات, یہ مشائخ حضرات جو ہیں, یہ سب کے اپنے کارنامے ہیں. یہ کہ یہ پڑھ لیا کرو. چنانچہ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب بھی اس کو ضرورت پڑتی تھی کبھی, تو وہ کھل جا سم پڑھ لیتا تھا اور وہ جھٹ آ جاتا تھا, آپ کی مدد کرتا تھا. سب مانتے ہیں یہ. اور ورد وظائف تو آپ پوچھیں گی, کوئی ان میں سے ہو, کسی فرقے کا ہو, وہ علماء کرام ہوں یا مشائخ اعظام ہوں, سارا ورد وظیفے پہ چلتا. جنتر منتر کہیے تو لا حول ولا قوت, کافر ہو گئے, شرک ہو گیا. ورد وظائف کہیے تو سبحان اللہ. ارے یہ کیا ہے کہ جی وہ کالا علم ہے, یہ نوری علم ہے. یعنی بس ایک نام دوسرا رکھ دینے سے وہ کافروں کی بات ہو گئی, یہ مومنوں کی بات ہو گئی. وہی ورد وظیفہ. یہ ورد اور وظیفہ اور تویز اور گنڈا, یہ کیا ہے؟ یہ جو اثر کرتے ہیں وہ ویزیبل اور محسوس تو نہیں ہوتا نا. آنند دیکھا ہوتا ہے نا کہ اتنی دفعہ یہ پڑھیے اور آپ کا دشمن جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا, اتنی دفعہ یہ پڑھیے فلاں مرض چلا جائے گا, اتنی دفعہ یہ چیز باندھ کے جائیے امامے میں, وہ حاکم جو ہے راضی ہو جائے گا. یہ کیا قوت ہے جو یہ کراتی ہے؟ اندیکھی قوت. یہی تو وہ لوگ مانتے تھے کہ کوئی اندیکھی قوت ہے جو یہ کچھ کرتی ہے. سب مانتے ہیں آپ کو, نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری. اور اس سے بھی آگے زور سے وہ کہتا ہے کہ یہ تیرے مومن و کافر تمام سننا. ہر جگہ یہ جتنی بھی اس قسم کی تمام پرستیوں کی خرافات ہیں. اور پھر قیامت یہ ہے کہ وہ تو پھر بھی وہ کفار ہیں, کچھ جاہل ہیں. یہ وہ جو آتے ہیں وہ بیچارے جو چوہے اور جن کو کہتے ہیں ڈھول بجانے والے, چلیے کالا علم سے ہی ان کے ہاں کا, یہ قرآن کی آیات کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں.
یا اللہ، جن چیزوں کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا ان چیزوں کے ثبوت کے دلائل کے لیے قرآن کی آیات، مفہوم نہیں قرآن کا، معنی نہیں قرآن کے۔ ایج آف میجک میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ خود اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں، الفاظ کے معنی نہیں، یعنی وہ لفظ وہ ایک اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جسے آپ جادو یا میجک کہتے ہیں، لفظ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، اس کو اتنی دفعہ دہرائے چلے جائیے تو وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے، معنی نہیں، مفہوم نہیں الفاظ، یہ ہے جسے میجک کہتے ہیں۔ یہی چیز جب ورد وظائف میں ہوتی ہے تو یہی چیز ہوتی ہے، اس آیت کا اتنی دفعہ ورد کرو، یہ لفظ جو ہے اتنی دفعہ اس کو پڑھو، کراتے تھے میں نے عرض کیا کہ میں اپنی داستانیں زیادہ نہیں بیان کیا کرتا، وہ تو میری سرگزشت ہے۔ جب ورد کراتے تھے نا تو ایک بہت بڑا ورد ہمارے ہاں ہوتا تھا، اور الفاظ جو صفات خداوندی ہے ان کے بھی ہوتے تھے، اس میں ایک ورد ہمیں بہت بڑا بتایا جاتا تھا، یا بدو، ہماری سمجھ میں نہیں، اس زمانے میں بھی نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا۔ کیوں بیٹی جی چاہتا ہے ورد کرنے کو، یا بدو، تو ہم نے کہا کہ یہ سارا آگے دا آگا ہی بدھو دا آگا اصل گلا بدھو نہیں آگا، یا بدھو اس کا بھی پھر یعنی اسی مقام کے اوپر یہ لے گئے ہم، انسانیت کے ذہن کا دور طفولیت، بچپن کا زمانہ جو تھا اس زمانے سے اب بھی ہمارے ہاں بچہ جو ہوتا ہے وہ اس قسم کے افسانوں سے، جیسے میں نے کہا کہ الف لیلہ انہوں نے جو شروع کیا ہے، بڑی دلچسپی سے وہ دیکھتا ہے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس میں بڑی دلچسپی لیتا ہے۔ انہوں نے ہمیں وہیں لا کے کھڑا کر دیا، کرامات حضرت صاحب، کسی کی جو سمجھ میں نہ آئے وہ ہوتی ہے نا کرامات، قرآن کی آیات کے ورد وظائف، اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم نے زور دیا ہے اعمال کے اوپر، ایمان کے بعد اعمال، بات ہی ساری کام کیا کرتے ہیں، کام ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایمان تو صحیح فارمولہ ہوتا ہے، اس کے مطابق جب آپ لیبارٹری میں عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ دنیا میں سارے کام ایک پہلا اس کا طریق کا گر ہوتا ہے، وہ ایمان ہوتا ہے، اس کے مطابق کیجئے تو نتیجہ نکلتا ہے، اس کو عمل کہتے ہیں۔ اعمال اس کی جمع ہے۔ اعمال قرآنی کتاب میں ہیں، ان کی علماء حضرات کی قرآن شریف کی آیتوں کے ورد اور وظیفے لکھے ہوئے اس میں، اور اس کا نام ہے اعمال قرآنی۔ عامل تو آپ کے یہاں دیکھا ہی ہوگا، لکھا ہوا ہوتا کہ وہ فلاں جگہ ہے، وہ عامل ہے۔ اب عامل کے معنی وہ قرآن کے مطابق عمل کرنے والا، کام کرنے والا نہیں، ورد وظیفے کرنے والا، تعویذ گنڈے دینے والا عامل، عملیات۔ اور پھر چونکہ یہ سارے ہوتے ہی اس طرح سے تکیوں دائروں کے اندر بھنگڑ ہیں، ہمارے یہاں تو پھر پوچھتے یہ بھی کیڑا عمل کرتا ہے۔ آپ نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا، میں نے جیسا تلفظ بھی اس کا دیا، وہی عمل۔ اب بھنگ پوش ڈوڈے ان میں سے جو کچھ وہ جس نشے کا عادی ہو وہ اس کو عمل کہلاتے ہیں، سادہ عمل کرتا ہے۔ یہاں پہنچ گئے، میں ان جوہلاء کی بات نہیں کرتا، آپ کے ہاں کے جید علماء کرام کی کتابیں موجود ہیں، عملیات قرآن، عمل پہ یہاں آ گئے، قرآن کو یہاں لے آئے۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا عہد جاہلیت کے متعلق کہ ان لوگوں کی دیکھیے کہ یہ ان ملائکہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ قوتیں ہیں ان کے قابو آ جاتی ہیں، یہ جنات کے متعلق کہتے ہیں، مخفی قوتوں کے متعلق یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ عقائد رکھتے ہیں۔ کس قدر وجہ تذلیل انسانیت ہے کہ انسان جس کو ہم نے اتنی بلندیوں کے اوپر پیدا کیا تھا کہ کائنات کی ہر قوت اس کے لیے مسخر کر دی تھی، یہ ان قوتوں کے سامنے آج بھی جھکا ہوا ہے۔ یہ ان سے قرآن کہتا ہے کہ ان کا دیکھو کیا کیفیت ان کی ہے، اس قدر ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ہم قرآن ہاتھ میں لے کے عزیزان من اسی مقام کے اوپر عام وظائف ہوتے ہیں، تعویذ لکھے جاتے ہیں، ورد بتائے جاتے ہیں، گنڈے ہوتے ہیں،
ہم تو ڈوبے ہی تھے. دکھ ہوتا ہے یہ آنے والی نسل, چھوٹے چھوٹی بچی امتحان کے قریب سفید چادریں بچھا دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر کھجوروں کی گٹھلیاں رکھ دی جاتی ہیں, اور ان کے بعد آیا کریمہ کا ورد ہو رہا ہے وہاں صاحب, 1.25 مرتبہ وہاں وہ پڑھاتے ہیں. شروع ہو گیا وہ. اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں بھی کیا ملتا ہے, یعنی ہر بات کاروباری ہوتی. پتا چلا کہ وہ جو کھجوروں کی گٹکیاں ہیں نا وہ کرائے پہ ملتی ہیں. یعنی کھجوراں تے اس قوم کی قسمتوں نکل گئی ہیں. ان کی گٹھلیاں جو ہیں, یہ ان کی گٹھلیاں میرے لیے یہ ایک بالکل انکشاف تھا. یقین مانیے کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا ہم نے. ہمارے زمانے میں کاروبار یہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ یہ گٹھلیاں جو ہیں وہ بھی کرائے پہ ملیں. تو اب معلوم یہ ہوا کہ وہ اس میں ڈیپو ہیں, وہاں سے گٹھلیاں کرائے پہ ملتی ہیں بچیوں کو چادر بچھا کے, اور وہاں یہ آیا کریمہ کا وید پڑھایا جاتا ہے. اب وہ ایسے گھرانے بھی ہمارے جیسے بد نصیب بچیاں جن کو شروع سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر چیز دلیل پہ, علم پہ, بصیرت پہ, قرآن کی روح سے مانتے ہیں. تو بچی نے کہہ دیا اپنی مس کہ سسٹر ایک دفعہ سال بھر آپ یہ کہتے ہیں کہ محنت کرو تو پاس ہو جاؤ گے, آج آپ کہتے ہیں 1.25 بار پڑھو تو پاس ہو جاؤ گے, دونوں میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے؟ اسے اسکول سے نکال دیے. آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں ابھی سے یہ چیز بویا جا رہا ہے. قرآن کو سمجھنا نہیں, اس کے الفاظ کا ورد کرنا ہے, وظیفہ کرنا ہے, تعویذ لکھنا ہے, جن نکالنے ہیں. ان کے ذہنوں میں وہ جن ابھی ان کے ذہنوں کے اندر ہے, یہ جن اور بھوت اور پریت اور پریاں وہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن ان باتوں کا کیا ذکر کرتا ہے, کیا اہمیت ہے. یہ اہمیت ہے ان چیزوں کی. عظیم کتاب ہے, خدائے خبیر کی کتاب ہے, اسے قیامت تک کا پتا تھا. ان کا بھی کہ جس نے اس طرف نہیں آنا, ان کا بھی کہ جنہوں نے ان کو بغل میں رکھ کے یہ کچھ کرنا ہے, اس لیے وہ تردید کرتا ہے. ان کی کیفیت یہ ہے, ملائکہ خدا کی بیٹیاں, جنات مخفی قوتیں ہیں, تباہیاں لاتی ہیں, بربادیاں لاتی ہیں. ان کی پوجا پاٹ کرو, ان کو نذرانے پیش کرو, ان کی نظر نیاز مانو, اور پھر آگے تو ابھی مردوں کی بستی آتی ہے. ہر وہ قبر کسی غریب مسلمان کی, وہ جو کچی بنا دی جائے وہ تو صرف قبر ہوتی ہے, پکی بن جائے مقبرہ بن جاتا ہے. گنبد اس کے اوپر ہو تو مرنے والا قطب ہو جاتا ہے. یعنی پتہ نہیں کتنے اور اس بہت بڑے بڑے نیک مسلمان مرے ہوں گے جن کے مزار, جن کی قبریں, ان مزار نہیں, ان کو تو کہتے قبریں کہتے ہیں نا, کچی ہوں گی. کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی ولی اللہ اس کے اندر دفن ہے. جو ہی گنبد بنا اور جو مدفون ہے وہ قطب بنا. سارا قصہ اوپر کے گنبد کا ہے. روپے گنڈے کا ایک طریقہ ہے یہ. وہاں جا کے جہاں گنبد والی قبر ہوتی ہے وہاں مراد مانگتے ہیں. یہ پورا قبرستان بھرا ہوا ہوتا ہے, ان کی تو بخشش کی دعا مانگتے ہیں جیسے وہ عذاب میں محفوظ ہیں, اور گنبد والی قبر جو ہے وہاں جا کے مرادیں مانگتے ہیں اپنے. تو فرق دونوں میں اس گنبد ہی کا ہے نا. کہاں سے نکالا تھا مسلمان. کہا جاتا ہے مردہ بدست زندہ, تو بات تو یہی ہوتی ہے, جب مر جائے تو جو زندہ ہوتے ہیں جو جی میں آئے اس کے ساتھ کریں. یہاں پوری زندوں کی دنیا ایک مردے کے پاس میں ہوتی ہے کہ اگر صاحب چاہیں تو سارے دہر کو غرق کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور کوئی نیک کام بھی کرا ہو کسی کو, سارے عبد الوگاڑو ہوں. ڈر پیدا کرتے ہیں. پہلی چیز خوف ہوتا ہے جس سے آدمی آتا ہے. یہ خوف ہوتا ہے نا, جو سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے اسٹین گن لے کے کہتا ہے نکال دو سارا کچھ. خوف ہوتا ہے نا. یہ ٹیکنیک اور راز ہے کاروبار. تباہ کر دیں گے اگر صاحب, برباد کر دیں گے. دیکھا نہیں فلاں تھا, اس نے یہ کچھ جاتے وقت پشت ان کی طرف کر دی تھی, تیسرے دن ہی بیٹا مر گیا تو اس کا نہیں. قرآن ان چیزوں سے بلند لے جانے کے لیے انسان کو آیا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, مومن کا شعار. نہ خارجی خطرات, نہ دل کے اندر حزن اور افسردگی. جتنی کائنات کی قوتیں ساری مسخر اس کے سامنے,
ساری سجدہ ریز اس کے سامنے. یہ مقام تھا عزیزان ایمان. اب ہم اپنے ہاں مومن ڈھونڈتے ہیں، وہ سچ کہہ گیا ہے بآدم نہ رسیدی خدا کے میجو. اور تو بندے کا پتر تے بند پھر رب وال چلی ہے. آدم نہیں ہے تو، آدمی کے مقام کے اوپر تو نہیں ہے، تو خدا کی باتیں کر رہا ہے. قرآن نے جو مسجود ملائکہ بتایا ہے آدم کو بتایا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. کائناتی قوتوں سے کہا ہے کہ آدمی کے سامنے جھکو. مومن کا تو مقام ابھی کتنا اور آگے ہوتا ہے، یہ تو آدمی کا مقام ہے. ہمیں مقام آدم کے اوپر بھی نہیں لانے کی اجازت نہیں. جتنی زیادہ یہ آپ کے ہاں عزیزان من مذہب اور تصوف پھیلے گا، توہم پرستیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، اتنے ہی آپ شرف انسانیت کے مقام سے نیچے گرتے چلے جائیں گے. قرآن یہ کہنے کے لیے آیا تھا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا. اب جو پوچھو ان سے کہ صاحب ان جنوں میں قوت کیا ہے، کہنے ان کو پتہ نہیں آگا. خدا نال رشتہ داریاں انہاں دی خدا کے ساتھ کچھ رشتہ داریاں بتاتے ہیں اس کو. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون. جتنی یہ غیر مرئی قوتیں، قرآن نے بتایا ہے کہ یہ قوتیں جو ہیں یہ صاحب اختیار نہیں ہیں. ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ جو فریضہ ان کے ذمے لگا دیا گیا ہے وہ اس کی سرانجام دہی میں ساری زندگی اس کے اندر سرگرداں دکھتی ہے. ہم لا یستکبرون، ان سے کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے. یہ ہے 21/19 21/19. یہ ان میں سے کوئی ایک قوت بھی سرکشی برت لے، نظام کائنات درہم برہم ہو جائے. سورے سے کہیے کبھی اپنی مرضی سے نکلے، اس پروگرام کے مطابق نہ طلوع ہو جو اس کے لیے خدا نے مقرر کیا ہوا. اب دیکھو پھر کیا بنتا ہے. اچھا سبحان اللہ عما یصفون. کیا بات، بہت بلند ہے وہ خدا کی ذات. ان تمام باتوں سے یہ جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کی طرف کے متعلق تو یہ بات آئی. اور ہم جو کہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں یہ اثر ہے جو اتنی دفعہ پڑھو، یہ ہے خدا کے مخلص بندے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. تم اور یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، بڑی بڑی قوتیں جن کو سمجھتے ہو، سارے مل بھی جاؤ اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو ان چیزوں کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا. پیر ماندیاں نو کھاندا ہے. کئی دفعہ میں کہہ چکا، بڑی عجیب بات ہے. ان میں کچھ نہیں ہوتا. جو اثر اور قوت آپ اس کے اندر خود منسوب کر کے اس سے مروب آپ ہو جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے اس کی قوت. اس کی اپنی قوت ہوتی کچھ نہیں. یہ طبی یا فزیکل چیزوں کے اندر تو اپنی قوت ہوتی ہے. سینکھیا کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ ہلاک کر دیتا ہے. پانی کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ زندگی بخشتا ہے. اور یہ جتنی توہم پرستیاں ہیں ان کے اپنے اندر قوت ہی نہیں ہوتی. آپ انہیں صاحب قوت تسلیم کر لیں، یعنی پہلے آپ جھک جائیں وہ اوپر چڑھ جاتی. کیوں یکے اندر قیام آئی پناس، آپ کھڑے ہو جائیے وہ ختم ہو جاتی. کیا بات. کیا تم اور یہ جو تمہارے اتنے دیوی دیوتا اور جن کی تم پرستش کرتے ہو سارے اکٹھے ہو جائیں، خدا کے ان بندوں کے اوپر تم کبھی قابو نہیں پا سکتے. ان کو تم نہیں ورگلا سکتے. کسے ورگلا سکتے ہو، کسے بہکا سکتے ہو؟ کیا لفظ ہے، الا من ہوا سال الجحیم. ایک لفظ نے بات ساری طے کر دی. سال الجحیم، جو خود ہی جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے وہ ہے جو ورگلایا جاتا ہے. اس کو من ہوا سال. کیا بات ہے اس میں فائل کی. یہاں جہنم کی طرف تو خود جاتا ہے. تو وہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، جانے والا ہے نا، بس صرف وہ ہے جن کو تم بہکا سکتے ہو ان اعتقادات میں لا کے. اب آپ سوچ لیجئے کہ جتنے لوگ خواہ وہ نام مسلمان رکھیں یا کچھ بھی، ان معتقدات کے اندر گرفتار چلے آ رہے ہیں یا ہیں اس وقت، سال الجحیم کے اندر آتے ہیں یا نہیں. جہنم کی طرف خود لپک کر جانے والا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مُقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. اللہ کے بندے جو ہیں
وہ یہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے. کیا بات ہے سر، وہ اپنے مقام سے واقف ہوتے ہیں. اور بڑی چیز دنیا میں عزیزاں نے مان، انسان کا اپنے مقام سے واقف ہونا ہے. بڑی چیز ہے. قرآن آیا ہی اس لیے تھا انسان کو اس کے مقام سے آشنا تھا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہمارا فریضہ زندگی یہ ہے کہ ہم اس کے نظام، اس کے پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے صف بستہ کھڑے ہو جائیں میدان میں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، پھر آ گیا وہ ترجمہ کہ ہم جو ہے اس کے لیے تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں. چل بھائی، وہ تسبیحوں کو ہی تو اس نے منع وہاں کیا تھا. تسبیح کیا ہے کہ 100 دفعہ اگر یہ نام یوں لے لو تو اس کا یہ اثر ہو جاتا ہے. یعنی گنتی کے حساب سے ہوتی ہیں یہ چیزیں. مسبحون، سرگرداں رہنا ہمیشہ. ہم اس کی مشیت کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں. کہا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. کہا کرتے تھے کہ صاحب ہمارے پاس تو خدا کی کتاب ہے ہی نہیں، اس کی تعلیم ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہے. کہا کرتے تھے اگر ہمارے ہاں بھی خدا کی تعلیم آ جاتی تو ہم بھی اس کے مخلص بندے بنتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. خدا کا پیغام آ گیا، اس کی کتاب آ گئی اور اس کے بعد اس سے انکار اور سرکشی برت رہے ہیں. کہا یہ کرتے تھے، جب آ گیا سرکشی برت رہے ہیں. عزیزان من، سن کے آگے نہ بڑھ جائیے. اس نے کہا جب آ گیا خدا کا پیغام، اس کی کتاب آ گئی ان کے پاس تو اس سے کفر برت رہے ہیں. ہر گھر میں ہمارے موجود ہے یا نہیں خدا کی کتاب؟ یہ جو اس نے کہا ہے کہ جب ان کے پاس پھر وہ آ گئی تو اس سے کفر برت رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ برت رہے ہیں یا نہیں کفر اس کتاب عظیم سے؟ ان کی حجت تو پوری ہو گئی حضور وہاں کی باسط سے کہ چلیے کہ رسول آ گیا، اس نے کتاب دے دی. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہاں نہیں تھی کتاب، اب آئی. ہمارے ہاں تو یہ 1300 سال سے ایک ایک گھر کے اندر چلی آ رہی ہے، کروڑوں حفاظ کے سینے کے اندر اتنی دہرائی جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں دہرائی جاتی. آپ تو ایک ایک رات میں دہراتے ہیں اس کتاب کو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی طرح کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم کفر نہ کرتے؟ آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. فَكَفَرُوا بِهِ، اور آگے ہے ٹکڑا عزیزاں، کوئی بات نہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، دیر نہیں لگے گی، جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ صحیح تعلیم آ جانے کے بعد اس سے کفر برتنے کا نتیجہ کیا تباہی ہوا کرتی ہے. سالل یہ وہ ہیں جو خود جہنم میں اپنے آپ کو لیے جا رہے ہیں. کتاب کا آ جانا اتمام حجت ہو گئی، رسول کا آ جانا اتمام حجت ہو گئی، اور اس کے بعد تو اب کوئی رسول بھی نہیں آنا. اگرچہ آپ نے اپنے آپ کو ایک فریب دینے کے لیے کر رکھا ہے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آخری زمانے میں آئیں گے امام صاحب اور وہ اکیلے ہی نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ آئیں گے، وہ اسلام کا غلبہ کریں گے سب پہلا. ہاں ہوگا ضرور انشاءاللہ، لیکن وہ آ کے آپ نہیں کریں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. کہا کہ ہم نے یہ پہلے قانون مقرر کر دیا ہوا ہے. جہاں بھی خدا کے متعلق یہ قرآن میں آئے نا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، ہم نے کہہ رکھا ہے ان سے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے ایک قانون خداوندی مقرر ہو چکا ہوا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ خدا کے پیغامات اور اس کے نظام پر عمل کرنے والے ہمیشہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَنَا، اور یہ ہمارا لشکر ہوگا جو ہمیشہ غالب رہے گا، خدا کا لشکر. عزیزان من، کسی کسوٹی پہ پرکھ دیجیے. کہا جا رہا ہے نا کہ 90 کروڑ ہیں، 90 کروڑ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک جو چلا آ رہا ہے. یعنی جغرافی طور پہ بھی ایسا حصہ ہے زمین کی بیلٹ کا ان کے پاس
مسلسل چلے آ رہے ہیں، رو رہے ہیں 25-30 سال سے. ویسے تو رونا ان کے یہاں کا پتہ نہیں کب سے لکھا ہوا ہے ان کے مقدر میں، 25-30 سال. ان کے عین قلب کے اندر چڑیا سے بھی کام ایک چھوٹا سا دوسروں کی مدد سے ایک مملکت قائم ہوئی ہے اسرائیل کی. رو رہے ہیں 90 کروڑ 30 سال سے کہ اٹلی کی توپوں میں کیڑے پڑے. پہلی جنگ عظیم میں یہ ہمارے یہاں نعرہ بلند ہوا، ان کی توپوں میں کیڑے پڑے. رو رہے ہیں. 15-20 لاکھ ہر سال عرفات کے میدان میں جہاں کہتے ہیں ہر دعا منظور ہو جاتی ہے، مقبول ہوتی ہے، رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کر. آتے ہیں تو اپنی کشتی ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. کہتا ہے ان جندنا لا هم الغالبون. قرآن کریم نے عزیزان من واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار کو مومنین کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے. اسی لیے تو قرآن کو سامنے لانے نہیں دیتے. ایک اس طرح انہوں نے اسلامی وضع کر رکھی، اسلامی قانون، اسلامی شریعت، اسلامی نظام متعین ہی کچھ نہیں کہ وہ کیا اسلامی کہنے کے لیے وہ اسلامی کہہ کے کہتا ہے اس کا ثبوت ہو ہیر گیا وارث شاہ کا شعر پڑھ دینا. دیکھو جی وارث شاہ نہیں کہا گیا نہیں اور کی گل ہو گئی. جس کو جی چاہے اسلامی کہہ دیجیے، قرآنی نہ کہیے. بڑا جرم ہے یہ چیز کہنا قرآنی. اسلامی کی جگہ قرآنی لے آئیں گے تو پھر وہاں وہ آئے گا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنوں کے اوپر غالب آ جائیں. تو کفار تو ٹھیک ہے نا ہمارے سامنے، ہمارے اوپر وہ غالب آئے ہوئے ہیں. کیا نتیجہ نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں. قرآن یہ کہتا تھا. یہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے ہم، لیکن آئینہ نہ دیکھنے سے تو عزیزان من محاورے کے اعتبار سے حبشی جو ہے وہ کاف کی پری تو نہیں بن سکتا. آئینہ نہ دیکھے اپنا رہے گا تو وہ حبشی. قرآن کو اس لیے نہیں سامنے آنے دے کہ اس میں یہ چیزیں ملیں گی، اس میں کسوٹی ہوگی، پرکھنا ہوگا، ایک آئینہ ہوگا جس میں یہ نظر آئے گا انتم الاعلون، تم تو دنیا میں تمام اقوام عالم سے بالا ہو. قرآن کی آیت ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنوں کے اوپر غالب آ جائیں. ان جندنا لهم الغالبون، یہ غالب رہیں گے. اس لیے اس کی بے معنی تلاوت جو ہے اس میں سارا ثواب ملتا ہے. یوں ہی یہ معنی آئے سامنے ہم ختم ہو گئے. فریب نفس سے نکلنا پڑے گا. فتولی عنہم حتی حین، رسول سے کہا کہ جب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، سب کچھ یہ ان کے سامنے پیش کیا، اس کے باوجود اس سے منہ موڑے پڑے ہے، تو ٹھیک ہے ضد کا تو کوئی علاج نہیں. اتمام حجت ہم نے کر دی، بات انہیں سمجھا دی، کچھ بھی تو اور باقی نہیں رہا. اس کے باوجود ضد کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. ایک وقت تک کے لیے ذرا ان سے الگ ہٹ جاؤ. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، نگاہ رکھو ان کے اوپر کہ یہ مخالفت میں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں. ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے کہ اس بات کیشی کا انجام کیا ہوتا ہے. اپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کہا یہ بار بار تم سے کہتے ہیں کہ جس تباہی کی تم دھمکی ہم نے دیتے ہو لاتے کیوں نہیں ہو، بہت جلد لاؤ. کہا اس طرح سے یہ تقاضا کرتے ہیں جیسے عید کے چاند کے متعلق کہتے ہیں کہ 30 کی بجائے 29 ہی کا نکلا ہے تو ٹھیک ہے. کہا انہیں پتہ نہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمْ فَسَاحَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ، کہا جب وہ تباہی ان کے صحن خانہ میں اترے گی تو وہ صبح کس قدر ان کے لیے منحوس ہوگی. کیا حسین انداز ہے بات کرنے کی. ان کے صحن خانہ میں خود مکے میں اتر آئی تھی یہ تباہی، جب آئی تھی وہ صبح ان کے لیے کس قدر تباہ انگیز ہوگی. تولی عنہم وتولی عنہم حتی حین، کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا مہلت کا وقفہ ہوتا ہے نا. فابصر فسوف یبصرون، لیکن نگاہ رکھو ان کے اوپر، ان قریب اس کا انجام ان کے سامنے آئے گا. آیت کے آخری
سورت کے آخری آیات آ گئی میرے عزیزان من، اور میں نے کہا نا کہ اس میں وہ سم اپ کرتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، خدا جو قوت اور اقتدار کا مالک ہے، وہ ان تمام حفوات سے بلند اور بالا ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خدا کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ان کی ان تمام پرستیوں سے بلند، سلام علی المرسلین، خدا کے پیغامات پہنچانے والے جو ہیں وہ ہمیشہ امن و سلامتی کے اندر رہتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ہر قسم کی حمد میں نے عرض کیا ہوا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ میں تو اردو زبان بولوں گا یا دوسری کوئی زبان بھی، انگریزی بولوں تو اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا نا، تو اس کا تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ترجمے میں یہی کہیں گے نا سب تعریف خدا کے لیے ہے، کچھ بات دل پہ بنتی نہیں۔ عربوں سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ حمد میں اور مدح میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ تعریف نہیں اس کا ترجمہ کرتے۔ کسی بلند پایا سانے کی عدیم النظیر ماسٹر پیس شاہکار کو دیکھ کر بے ساختہ زبان کے اوپر جو واہ کا لفظ آتا ہے اسے ہم کہا جاتا ہے۔ ان مرسلین کے ہاتھوں جو نظام قائم ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد ہر انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ واقعی بڑی بلند ہستی ہے وہ، جس کا نظام اس قسم کے نتائج انسانیت کو دیتا ہے۔ یہ تھا جیسا طریقہ عزیزان من دنیا کے سامنے اسلام پیش کرنے کا۔ سورہ صافات کا اختتام ہوا، سورہ صاد 38ویں سورت کا ابتدا ہوتی ہے، وقت ابھی تھوڑا سا ہے۔